آپ معزز ہیں، قابل احترام ہیں، آپ محبت اور اخلاق کا گیند دیوار پہ ماریں جو آپ کو پلٹے، معاشرے میں آپ کو احترام ملے، آپ کو اعزاز ملے۔ مجھے ایک ایسا واقعہ یاد آیا جو بابا اشفاق مرحوم نے مجھے سنایا۔ وہ کہنے لگے میں عید کے دن ایس ایچ او ماڈل ٹاؤن کو عید ملنے گیا، تو جب میں وہاں گیا تو وہ شخص ٹانگیں میز پر رکھا ہوا اکیلا بیٹھا تھا، کوئی اور دوسرا شخص وہاں موجود نہ تھا۔ اس نے کہا کیا کام ہے جناب؟ میں نے کہا کام نہیں ہے، عید ملنے آیا ہوں۔ تو جب میں نے یہ کہا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا کیا ہم بھی اس قابل ہیں کہ کوئی شریف آدمی ہمیں عید ملے؟ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ آرزو ہے، آپ کا کوئی ایس ایچ او آئندہ یہ نہ کہے۔ لوگ اس کو ایسے عید ملنے جائیں جیسے پیروں کے پاس جاتے ہیں، جیسے ایم این اے کے پاس جاتے ہیں، جیسے ایم پی اے کے پاس جاتے ہیں، جیسے عزیز و اقربا کے پاس جاتے ہیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ احترام کو اپنی روایت بنا لیں گے، محبت کو اپنی رواج بنا لیں گے، یہ تب ہوگا۔ ہونا چاہیے، کام تو آپ اس سے زیادہ بڑے لیول پہ کر رہے ہیں، مگر رسپیکٹ جو سوسائٹی میں آپ کو کمانڈ کرنا چاہیے وہ اس لیول پہ نہیں مل رہی۔ بہت چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہیں، لمبا چوڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، پہلے نمبر پہ وہ نرم گفتاری ہے کہ جب بھی آپ کا کسی سے واسطہ پڑے تو نرمی سے گفتگو کریں۔ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس سے درست لہجے میں یا بدتمیزی سے بات کرے، ہم میں سے کوئی چاہتا ہے یہ؟ میرا خیال ہے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا۔ تو جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے دوسروں کے ساتھ اسی رویے کو اختیار کرے، نرم گفتار ہو جائیں، اس کو اپنے لیے اپنی ڈیوٹی سمجھ لیں، فرض سمجھ لیں، اللہ اور رسول کا حکم سمجھ لیں۔ اور یہ سٹارٹ آپ کے گھر سے ہونا ہے، باہر سے نہیں ہونا۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، کیونکہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ خاص کر جب ہم اپنے سبارڈینیٹ سے بات کرتے ہیں تو اوے کر کے کرتے ہیں، تو سے کرتے ہیں، بھلے اس کی عمر بڑی ہو یا چھوٹی۔ بہت سی بڑی عمر کے چھوٹے عہدیدار بھی ہوتے ہیں اور ینگ آدمی جو ہے وہ بڑا افسر ہوتا ہے۔ تو احترام کا تقاضا یہ ہے کہ کسی سے تو سے بات نہ کی جائے۔ یہ اپنے دفتروں میں معمول بنائیں گے آپ اس کو، باہر کی پریکٹس تو بعد کی بات ہے۔ کسی بھی جونیئر سٹاف سے، سبارڈینیٹ سٹاف سے تو سے یا او سے بات نہیں کریں گے، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کو۔ ان کو عزت سے بلائیں گے، احترام سے بلائیں گے۔ جیسے آپ کا یا میرا باپ کتنا ہی ان پڑھ ہو، کتنا ہی اجڑ ہو، کتنا ہی دہقان ہو، ہم اسے ابا جی کر کے بلاتے ہیں۔ اس کی جہالت کی وجہ سے، تعلیم حاصل نہ کر سکنے کی وجہ سے او یا تو کر کے کبھی کسی کو نہیں بلایا۔ تو اپنا لہجہ آپ کو نرم کرنا پڑے گا، پکارنے کے لیے عزت کے القاب سے لوگوں کو بلانا ہوگا، ورنہ وہ اعزاز جو آپ کو ملا ہے، وہ احترام جو آپ کو میسر ہے، یہ چھن جائے گا، زائل ہو جائے گا۔ اگر یہ چیز آپ نے شروع کر دی تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید مہینہ بھر بھی نہ لگے اور لوگوں میں رائے عامہ آپ کے لیے تبدیل ہو جائے گی۔ تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس کو، صرف تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پریکٹس یہ گھروں سے اور دفتروں سے شروع کرنی پڑے گی، پبلکلی اس کے بعد پہنچے گی۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ فوراً عوام الناس میں شروع ہو جائے گا تو یہ ہونا نہیں ہے، یہ قابل عمل بات نہیں ہے۔
قابل بات عمل یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی عزت شروع کریں، ان کا احترام، ان سے نرم گفتاری، اس کے بعد اپنے دفاتر میں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل سے یہ اتنی پیاری عادت ہے کہ یہ آپ کے تمام حالات کار کو تبدیل کر چھوڑے گی۔ اعلیٰ ترین ہیبٹ ہے یہ نرم گفتاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آج تک کسی سے درست لہجے میں بات نہیں کی، یہاں تک کہ بعض اوقات انتہائی بیہودہ حرکتیں لوگوں نے کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ نرمی پر رہا۔ تو آپ لوگ نرم گفتاری کو اپنا شعار بنائیں۔ دوسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ ہماری توجہ بہت کم ہے، وہ ہے انسان کی جسمانی صحت، فزیکل فٹنس۔ ہمارے ہاں میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اوور ویٹ ہیں، پیٹ نکلے ہوئے ہیں، معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، بلڈ پریشر ہے، کیونکہ فزیکل فٹنس کا خیال نہیں ہے۔ آپ لوگ مجاہد ہیں، آپ کو قانون توڑنے والوں کو پکڑنا ہے، گرفت میں لینا ہے، راتوں کو جاگنا بھی ہے، بعض اوقات لمبا کام بھی کرنا ہوتا ہے، بھاگ دوڑ بھی ہے۔ آپ کو اپنی فزیکل فٹنس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ آپ لوگ مریض نہ بن سکیں، کیونکہ گھروں سے باہر آپ کو اکثر و بیشتر کھانا بھی کھانا پڑتا ہے، بعض اوقات ملتا بھی نہیں ہے، مختلف حالات آپ لوگ فیس کرتے ہیں، تو یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ فزیکلی فٹ ہوں۔ تو برائے کرم آپ کی اس جاب کا تقاضا یہ ہے، محافظ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی فٹنس پہ بہت زیادہ دھیان دیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک رہا ہے۔ مسجد نبوی کے باہر وہ میدان جو ملکہ ہے جنت البقیع سے، وہاں آپ جو لوگ ڈیفنس سے وابستہ تھے ان کی دوڑیں لگوایا کرتے تھے، نیزہ بازی کروایا کرتے تھے، اور آپ نے اسی لیے ایک ایسا ریکارڈ چھوڑا جو فزیکل فٹنس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ پوری حیات مبارکہ میں دوپہر کا کھانا تناول نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوپہر کا کھانا ثابت نہیں ہے۔ تو سنت رسول میں اگر آپ لوگ یہ کوشش کریں کہ دوپہر کے کھانے کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو 70% آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، 70% بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور بہترین فٹ لوگ ہوں گے۔ آپ زیادہ کام کریں گے، زیادہ خوبصورت لگیں گے، جاذب نظر لگیں گے۔ فزیکل فٹنس پہ بہت توجہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر فزیکل فٹنس پہ کسی نے توجہ نہیں کی۔ آپ کی زندگی کا معمول مبارک تھا کہ سب سے پہلے مسواک کرتے، کیونکہ دانت غذا اندر جانے کا بیسک روٹ ہے۔ اگر یہ ریجن گندا ہوگا تو خوراک معدے میں گندی جائے گی اور وہ آپ کے لیے بیماریاں پیدا کرے گی۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا جو آخری فعل ہے وہ بھی مسواک ہے، کہ جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے تو آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کر کے میرے منہ میں دے دو۔ یہ بنیادی طور پہ آپ کا یہ ایمفیسائز ہمارے لیے ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے ہیلتھ پر کتنا ایمفیسائز